حضرت مستورد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ کے ہاں دنیا اور آخرت کا تذکرہ ہوا۔ کچھ نے کہا دنیا حصول آخرت کا ذریعہ ہے، عمل اسی میں ہے، نماز اور زکوٰۃ اسی میں ہے۔ دوسرے لوگوں کا موقف یہ تھا کہ آخرت میں جنت ہے، اور بھی بہت ساری باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی نسبت آخرت کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کر نکالے تو اس پر جتنا پانی لگے گا وہ دنیا ہے، اور جو سمندر میں ہے وہ آخرت ہے۔ حضرت ابو سفیان اپنے اساتذہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے خوش اس دنیا سے گئے ہیں۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو گے، تم اپنے ساتھیوں سے ملو گے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا اور نہ دنیا کی حرص میں رو رہا ہوں، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ وفا نہیں کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی اور اپنے بعد کے لیے بھی ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہمارے پاس دنیا صرف اتنی ہونی چاہیے جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے، اور میرے ارد گرد تم یہ تکیے دیکھو، اس وقت ان کے ارد گرد کپڑے دھونے کا ٹب، پانی پینے کا ایک بڑا پیالہ اور ایک لوٹا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، آپ ہمیں بھی کوئی وصیت فرما دیں کہ آپ کے بعد ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ حضرت سلمان نے فرمایا، اے سعد، جب تو کوئی ارادہ کرے تو اپنے ارادے میں خدا کو یاد رکھ، جب تو تقسیم کرے تو اپنے ہاتھ پر خدا کو یاد رکھ، اور جب تو فیصلہ کرے تو اپنے فیصلے میں خدا کو یاد رکھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور اس کی سب سے بڑی امید دنیا ہوئی، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو عامۃ المسلمین کو اہمیت نہیں دیتا وہ ان مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔